بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ 4 سال کی تھی جب امی ابو فوت ہو گئے۔ میری پرورش سگی نانی نے کی۔ 10 برس کی تھی نانی نے مجھ کو بیاہنے کی ٹھان لی، حالانکہ ابھی پوری طرح شعور کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ شادی کا مطلب چمکیلے کپڑے اور زیور پہن کر دلہن بن جانے کے سوا میرے ذہن میں کچھ نہ تھا۔ شادی تو خوشی کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں شادی کا مطلب عورت کی زندگی میں سب سے بڑی مصیبت اور اذیت بھی ہو سکتا ہے۔ جانتی نہ تھی، جب نانی نے بتایا تیری شادی کر رہی ہوں تو میں ان کا منہ تکتی رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، گویا اب کسی اور کے گھر جانا ہوگا۔ بس اتنی سوچ تھی میری شادیوں میں دولہے کو ایک نوجوان خوبصورت انسان کے روپ میں دیکھنا۔ سمجھتی تھی سبھی دولہا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک روز نانی نے بتایا تیرا دولہا آیا ہے۔ اس وقت پڑوسن بیٹھی تھی، اشتیاق سے بولی ذرا دیکھوں تو کیسا ہے۔ تبھی پڑوسن کی آڑ میں نے بھی اپنے ہونے والے دولہے کو دیکھا۔ او میرے خدا! پڑوسن کے منہ سے نکلا، جمیلہ پروین پر اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ کیا اس بوڑھے سے اس پھول سی بچی کو بیاہ دوگی؟ یہ تو عمر میں اس کے باپ سے بھی بڑا لگتا ہے۔ کس قصور کی سزا تم اس بچی کو دے رہی ہو؟ ایسے ہی ہے، تم پر بوجھ ہے تو تم مجھے دے دو، میں اس کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ رشتہ تو جوڑ کر ڈھونڈا ہوتا۔ تمہیں کیا پتا جب سر پر مرد نہ ہو تو گھر میں جوان بچیوں کی کتنی رکھوالی کرنا پڑتی ہے۔ نانی کے اس جواب پر پڑوسن اپنا سا منہ لے کر چلی گئی، مگر مجھ کو حالات کی سنگینی کا کچھ علم نہ ہوا کہ کمسن تھی اور ابھی تو میری ہنسنے کھیلنے کھانے پینے کی عمر تھی، مگر نانی نے وہ ظلم ڈھایا جس کے تصور سے لڑکیاں کانپ جاتی ہوں گی۔ میں 10 برس کی عمر میں 60 سالہ آدمی کی بیوی بن گئی۔ ان دنوں کے بارے میں لکھ نہیں سکتی۔ ان دنوں کو یاد نہ کروں تو اچھا ہے۔ یہ ستم ڈھانے والی نانی 3 برس ساتھ رہی، اور جب میں 13 برس کی عمر میں ایک بچے کی ماں بن گئی تو اس سے مکمل طور پر مجھے اس بوڑھے کے حوالے کیا اور خود اپنے گھر چلی گئی۔ اب شعور آ گیا کہ جوانی کیا ہوتی ہے اور جوانی کے کیا ارمان ہوتے ہیں۔ بوڑھا بہت بدمزاج تھا، بہت پیار بھرا سلوک کرتا تھا اور کبھی میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت سرزنش کر رہا تھا۔ تب میں اپنے والدین کو یاد کر کے گھنٹوں روتی تھی، جو مجھ کو پیار کرتے تھے اور ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ جب میرے شوہر نے دیکھا کہ یہ بچی خود کو ابھی تک سنبھال سکتی ہے اور نہ اپنے بچے کو، تب وہ نانی سے اسٹارٹ کرنے لگے کہ اس کے ساتھ رہو۔ نانی بھی یہی چاہتی تھی، تبھی وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اب ہم ساتھ رہنے لگے، لیکن ساتھ رہنے سے میری مشکلات میں کمی کی جگہ اضافہ ہو گیا۔ نانی کے رویے میں میری شادی کے بعد بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ نانی سے زیادہ ساس کا کردار ادا کرنے لگیں۔ شوہر مجھ پر زیادتی کرتا، نانی اس کو کچھ کہنے کی بجائے الٹا اسی کی حمایت کرتی اور مجھ کو برا بھلا کہتی، بلکہ اس کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس سے مجھ کو اور شے مل جاتی اور وہ زیادہ میری توہین کرتا۔ ملک کا ساتھ دے کر نانی گویا ساس سے بھی زیادہ خطرناک کام سر انجام دے رہی تھی۔ لکھ نہیں سکتی میرے دل میں کتنا غم اور درد تھا۔ بے سہارا جو تھی، اس ظالم نانی کے سوا دنیا میں کوئی اور میرا نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ نانی یہ ناروا سلوک ان کا میرے ساتھ وہ اس لیے کرتی ہوں کہ میں دبی رہوں اور میرا گھر بسا رہے۔ ملک کھاتا پیتا آدمی تھا۔ نانی جب اپنی ضرورت کے لیے رقم مانگتی تو وہ فوراً اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتا تھا۔ نانی کو اور کیا زندگی تو بسر کرنا تھی، بس کمانے والا کوئی تھا۔ نانی مجھے گھر سے باہر قدم نہ رکھنے دیتی تھی، پاس پڑوس میں بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ حال دل کس کو کہہ نہیں سکتی تھی، اکیلی زیادتیوں کو برداشت کرتی تھی اور روتی تھی۔ اللہ سے رو رو کر فریاد کرتی تھی کہ تو ہی ان دونوں کے دل میں رحم ڈال دے، یا پھر ملک اور نانی سے میری جان چھڑوا دے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ذہنی مریض ہوتی جا رہی تھی۔ خود پر اس عمر میں جبر آسان نہیں ہوتا۔ بیٹھے بیٹھے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے، کہیں گھر کی چھت مجھ پر نہ گر پڑے، کہیں زلزلہ نہ آ جائے۔ امنگیں جنم لیتی اور اسی لمحے دل میں دفن ہو جاتی تھی۔ پھر میرے شوہر کو احساس ہونے لگا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور اب اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ تب اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی، وہ میرا زیادہ خیال رکھنے لگا۔
مجھ سے پیار کرنے لگا اور اب نانی کو بھی اس کی زیادتیوں پر برملا ٹوک دیتا کہ اماں تم چپ رہو، میری بیوی کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ میرے لیے پھل فروٹ اور کھانے پینے کی اشیاء لاتا اور جوڑے میک اپ کا سامان غرض ہر طرح کے آرام و آسائش دینے لگا، مگر میرا دل اس کی طرف مائل نہ ہو سکا۔ مجھ کو اپنے ہم عمر جیون ساتھی کی آرزو رہنے لگی جو میرے جیسا ہو، مجھ سے ہنسے بولے اور ہم زندگی کا لطف لے سکیں۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، یوں میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ ممتا بڑی چیز ہوتی ہے، بچوں نے مجھ کو اپنا فرشتہ کر لیا تھا۔ ہر دم ان سے پیار میں ڈوبتی رہنے لگی، وقت کے ساتھ ساتھ غموں اور زیادتیوں کو بھلا کر بچوں سے دل بہلانے لگی۔ اپنے معصوم بچوں کی شرارتیں جی لبھاتی تھی، مجھ کو گدگداتی تھی اور میں کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی۔ زندگی ایک ڈگر پر روا دوا ہو گئی۔ اچانک اچھی بلی زندگی میں نانی کی نادانی سے بھونچال آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جانے کیسے نانی کو یہ خیال آ گیا کہ گھر بدلنا چاہیے، یہ گھر چھوٹا ہے۔ اس نے رات دن ملک کے کان کھانے شروع کر دیے۔ ملک پر اپنا محلہ چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ یہاں سبھی جانے پہچانے لوگ رہتے تھے، جبکہ نئی جگہ کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کس قسم کی آبادی ہے۔ آخر وہ دیوار کھڑی ہو گئی جس کو مجھے بعد میں پھلانگ کر بچوں کی بربادی کو آواز دینی پڑی۔ میرے شوہر نے نانی کے کہنے پر دوسری جگہ کرائے کا مکان لے لیا۔ یوں ہم لوگ نئے مکان میں منتقل ہو گئے، مگر یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ جس مکان میں ہم شفٹ ہوئے اس کا ایک حصہ مالک مکان کے پاس تھا جس میں اس کا جوان سال بیٹا اظہر رہتا تھا۔ وہ نہایت بدچلن آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ خوبصورت سے میرے خوبصورت چہرے پر اس کی نظریں ہوتی تھی، ہر حسین لڑکی کو دیکھ کر پھسل جاتا تھا۔ پڑھائی سے زیادہ اس کا دل عشقیہ گانوں میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن جب میں صحن میں کوئی کام کر رہی تھی، اظہر نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے دیکھ لیا۔ اس کا کمرہ بلائی منزل پر تھا اور کھڑکی سے ہمارے صحن کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر تو وہ محسور ہو گیا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی، 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی ایک دوشیزہ نظر آتی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس نے کھڑکی سے کھانسا اور جب میں نے اوپر نگاہ کی ایک پھول صحن میں گرا دیا۔ بلا شبہ اظہر نہایت حسین و جمیل تھا، تاہم میں نے سوچا کہ 2 بچوں کی ماں ہوں اور شوہر بوڑھا صحیح، میرا خیال تو کرتا ہے۔ میری نانی بھی اس کی کمائی پر عیش کرتی ہے، مجھ کو اس قدر احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہوتے کسی اور کی طرف توجہ دوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے سامنے پھول اٹھا کر کوڑے میں ڈال دیا، نہ کہ وہ مجھ سے نا امید ہو جائے اور ایسا ویسا خیال اگر دل میں ہے تو نکال دے۔ مگر وہ نا امید نہیں ہوا۔ میری اس حرکت نے اس کے شوق آوارگی کو مزید بڑھا دیا۔ بس اس کے بعد اس نے سیاہ اور تیرا بنا لیا۔ جب میں صحن میں ہوتی اور نانی اندر کمرے میں اونگ رہی ہوتی، وہ کھڑکی میں آ کر کھانستا اور پھول صحن میں گرا دیتا۔ میں بھی انسان تھی، آخر کب تک دامن بچاتی۔ اب وہ جس روز نہ نظر آتا، نگاہیں اس کو تلاش کرنے لگتی تھی۔ دل بجھا بجھا سا رہتا، زندگی میں کوئی بڑی کمی محسوس ہوتی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے خیالوں کے دام میں آتی گئی۔ بنیادی طور پر میں اچھے خیالات کی لڑکی تھی، زندگی کی سب سے بڑی محرومی سے دوچار ہونے کے باوجود گناہ کے بارے میں کبھی نہ سوچا۔ محرومیاں اپنی جگہ، مگر ان محرومیوں کو غلط راستوں پر چل کر پانا میرا مسلک زندگی نہیں تھا۔ شامت اعمال کے مالک مکان نے ملک سے کہیں یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا تعلیم کی خاطر یہاں شہر میں ہے، مکان اپنا ہے مگر اس کو کھانے پینے کی پریشانی رہتی ہے، مسلسل ہوٹل کا کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو گئی ہے، بیمار رہنے لگا ہے۔ ملک نے جواب دیا کہ اپنا گھر ہے، پریشانی کی کیا بات ہے، کھانا اظہر کو ہمارے گھر سے مل جائے گا۔ مالک مکان خوش ہوا، کہنے لگا جب تک مرضی رہیں میں آپ سے مکان خالی کرانے کی بات نہیں کروں گا اور آپ کرایہ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ میرے بیٹے کی پڑھائی کے 2 سال ہیں، اس کے بعد ایک گاؤں آ جائے گا۔ اس روز سے کھانا ہمارے ذمہ ہو گیا۔ میں صبح شام روٹیاں بنا دیتی تھی، سبزی وغیرہ وہ لا دیتا تو سالن بھی تیار کر دیتی تھی، یہ میرے خاوند کا حکم تھا۔ جب کھانا تیار ہو جاتا، نانی آواز لگاتی اور اظہر دروازے سے اوپر لے جاتا۔ اس طرح وہ روز برتن بھی دستک دے کر صحن کے فرش پر رکھ جاتا تھا۔ یہ کھانا لینے دینے کا سلسلہ وسیلہ بن گیا۔ ملک کام پر چلا جاتا، نانی سو جاتی تو مجھ کو ہی سے کھانا دینا پڑتا تھا۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، بس اظہر کی دلی مراد بڑھائی، اس کے تو بھاگ جگ گئے۔ شروع میں نانی یہ فریضہ باقاعدگی سے سر انجام دیتی رہی، پھر انہوں نے مجھ کو یہ ڈیوٹی سونپ دی کہ اظہر کا کھانا اس کو دے دیا کرو۔ ایک اور کپاس کا کیا میل،
वो बदचलन लड़का, मैं महरूमियों की मारी, इसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। और ऐसा ना हो कि कुछ बईद ना था कि मैं खूबसूरत और जवान थी। इसे सोचने का मौका ना दिया और एक दिन निहायत कोशिश से अपने गलत ख्यालात की तरफ मुझको माइल कर दिया। दिल की हर बात इसको बताने लगी। लंबी कैद जैसी जिंदगी में मुद्दत के बाद एक दोस्त मिला था। तमाम राज दिल से इसको कहने लगी, दुख दर्द इसके साथ बांटने लगी। लगता यह था कि अभी मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है। सरसों परसों पुरानी जिंदगी का चुका मैंने उतार फेंका। ख्वाहिश का गला घोंट कर जीने वाली को गोया अरसे बाद ऑक्सीजन मिली थी। लिहाजा अजहर के उकसाने पर बगैर सोचे समझे अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को छोड़कर इसके साथ घर से निकल गई। बच्चे किसे प्यारे नहीं होते, जानवर तक अपने बच्चों पर जान वार देते हैं। मैं तो फिर इंसान थी, मगर अजीजुज्जान जिगर गोशों को अभी भी जज्बाती लम्हात पे फरामोश कर बैठी। अपने शोहर को बुढ़ापे में बेआसरा छोड़कर घर से कदम निकाल दिया और वो एक मजबूत दीवार फलांग गई जिसको औरत की शान, इसकी इज्जत और तहफ्फुज का नाम दिया जाता है और जिसकी हिफाजत के लिए नानी मुसलसल मेरे साथ रहती थी। नानी की आंखों में भी धूल झोंकती। ये कुछ गांव की जिंदगी का भी असर था जहां मैंने बचपन गुजारा था। जेवर तालीम से आरास्ता ना थी, अगर तालीम पा लेती तो शायद ऐसा ना करती। अजहर मुझे लेकर एक दोस्त के पास दूसरे शहर आ गया। शुरू के दिनों में बच्चों की याद ना आई, मगर बाद में इनकी याद बेचैन रखने लगी। मैं रोती तो अजहर को कोफ्त होती। आखिर इसके दोस्त ने पता कराया तो ये अफसुर्दा खबर मिली कि मेरे भाग जाने के सदमे ने मेरे शोहर की जान ले ली। वो गम बर्दाश्त ना कर सका और खालिक हकीकी से जा मिला। मैंने अजहर की मिन्नत की, मुझे वापस जाने दो, क्योंकि मेरे बच्चे बेआसरा और वीरान हो गए हैं। इनका नानी के सिवा इस दुनिया में कोई ना था। नानी भी बूढ़ी है, वो कहाँ बच्चों को संभाल सकती हैं। लेकिन अजहर एक संग दिल इंसान था। इसके दिल में कोई रहम ना आया। इसने मुझे साबिका घर में जाने की इजाजत ना दी। जो अपनी तमाम कश्तियां जला दी वो वापस लौट कर नहीं जा सकते। अजहर एक निकम्मा आदमी था। सख्त तंग दस्ती में गुजारा करना पड़ा। इसने मुझसे शादी को बाप से भी खुफिया रखा था। जो जेब खर्च इसे वालिद से मिलता इस पर गुजारा था। नानी किराए का मकान छोड़कर वापस अपने घर चली गई और मेरे दोनों बच्चों को भी हमरा ले गई। वो नन्हे मुन्ने माँ को ढूंढ रहे थे। मेरे खामिद के मकान को नानी ने किराए पर उठा दिया, जिसके किराए से बच्चों के दूध, डबल रोटी का मुझे अपने बच्चों से बेवफाई की खूब सजा मिल रही थी और मैं रो रो कर पागल हो रही थी। सोचती थी किस तरह इस जिंदान से निकलूं। यहाँ से बूढ़े शोहर का घर लाख दर्जे बेहतर था। काश में घर से खर्चा बामुश्किल निकल आता था। वक्त गुजरता रहा। अजहर जब बाहर जाता बैरूनी इतराफ से ताला लगा जाता था ताकि मैं घर से ना निकल सकूं। मुझको मेरे बच्चों की खबर देने वाला कोई ना था। 4 बरस ऐसे रोते से सकते गुजर गए। इस दौरान एक बच्ची ने जन्म लिया, मगर चंद रोज जिंदा रही। मैं फिर से तन्हा हो गई। निकलते वक्त कुछ सोच लेती, लेकिन जवानी की भूल भूल होती है जिसका इंजाम अच्छा नहीं होता और जो उम्र भर धुक देती रहती है। उठते बैठते जागते सोते हर दम यही दुआ लबों पर होती है, अल्लाह मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दे। मैं तुझसे मांगी दुआ जो दिल से निकलती हो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कबूल ना हो। कबूल तो हो जाती है। एक दिन अजहर अपने वालिद से गाड़ी मांग कर लाया और कहा कि चलो तुमको सैर कराऊं, तुम बहुत उदास और रंजीदा रहने लगी हो। जाने इसके जी में कैसे मुझको सैर कराने का ख्याल आया। मैं भी लम्हा भर को जी उठी कि इस 4 दीवारी से बाहर की दुनिया को देखे मुद्दत गुजर चुकी थी। वो मुझे इस शहर लाया जहाँ मेरी नानी का घर था, जहाँ मलिक का घर था और जिस शहर में मेरे बच्चे रहते थे। हम बाजार से गुजर रहे थे और मैं सोच रही थी कि आकाश कोई मौजज़ा हो जाए और मैं अपने बच्चों की एक झलक देख सकूं। इस सोच में खोई हुई थी। अचानक निगाह सामने से गुजरते 2 बच्चों पर पड़ी जो हूबहू मेरे फहाद और हमाद जैसे थे, मगर इनके चेहरे मैले और कपड़े गंदे और फटे हुए थे। दुबले पतले हड्डियों के ढांचे मतकूक चेहरों वाले बच्चे भीख मांग रहे थे। इनको देखकर मेरी चीख निकल गई। अजहर ने पूछा क्या हुआ। मैंने कांपते हाथों से इशारा किया, वो देखो वो मेरे बच्चे फहाद और हमाद। अजहर ने कहा तुमको गलत फहमी हुई है, तुम पागल हो गई हो, वो फहाद और हमाद नहीं है। ये कहते हुए इसने गाड़ी तेजी के साथ आगे निकाल ली और मैं गम से बेहोश हो गई। होश में आई अपने आप को घर पर पाया। अजहर मुझे बेहोशी को घर में बिस्तर पर लिटाकर बैरूनी दरवाजे को ताला लगाकर न जाने कहाँ चला गया था। तभी मैं उठकर दीवारों से सर टकराने लगी। मैं पड़ोस में गई। उन्होंने दीवार के साथ सीढ़ी लगाई और पूछा क्या हुआ है। मैंने रोकर कहा खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो, मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। पड़ोसन बोली यहाँ से निकलोगी तो कहाँ जाओगी।
कहीं भी जाऊंगी, गांव जाऊंगी, मुझे यहाँ से निकाल दो। इसने कहा, अच्छा मेरा शौहर आएगा तो मैं इनसे कहूंगी, वो तुम्हारे शौहर से बात करेंगे। पड़ोसी के दबाव पर अजहर मुझे मेरे साहब का घर ले गया, जहाँ ताला पड़ा हुआ था। नानी के घर भी ताला था। पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी नानी का इंतकाल हो गया है कुछ दिन पहले। हमने तुम्हारे बच्चों को संभाला। एक दिन वो हमारे घर से बताए बगैर निकले और फिर वापस नहीं आए। हमने बहुत ढूंढा, न जाने किधर चले गए। आह, ये जानकर इस खबर को सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैंने अपनी आंखों से फहद और हमाद को भीख मांगते देखा था। यकीनन वो मेरे बच्चे थे। मेरी आंख धोखा नहीं खा सकती। काश जालिम अजहर वहां गाड़ी रोक लेता और मुझे इनसे बात करने देता, तो मैं इनको अपने साथ ले आती। इस वाक़े को कई बरस गुजर गए हैं, मगर वो मंजर भूल नहीं पाती जब मैंने अपने जिगर के टुकड़ों को सड़क पर भीख मांगते देखा था। खुदा जाने इन पर क्या गुजर रही थी, वो किस हाल में हैं। अजहर ने मुझ पर ऐसी पाबंदियां लगाई कि इन्हें तलाश भी न कर सकी। अजहर को इस मामले से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मेरे बच्चे मुझसे मिलें या ना मिलें। इसको इन यतीमों से क्या ताल्लुक, जिनका बाप मर गया और माँ भी खो गई। जब तक जीऊंगी, मरते दम तक बेचैन रहूंगी। एक ऐसी सजा है जो मौत के बाद भी शायद खत्म ना हो। हर औरत से इल्तिजा है, जब वो एक बार माँ बन जाए, फिर अपनी जात की खुशियां भूल कर सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिंदगी वक्फ कर दे और कोई मेरी जैसी गलती कभी ना करे, ख्वाह शोहर बूढ़ा ही क्यों ना हो।